السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 30واں کبیرہ گناہ الخفر، پناہ توڑنا۔ مسلمان کو پناہ دینے کے بعد پناہ توڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے۔ پہلے حدیث سنیں پھر پناہ کسے کہتے ہیں دیکھیں گے۔ ابو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان کی پناہ توڑی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی فرض یا نفل عبادت کچھ بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ پناہ کیا ہے؟ جیسے آپ کی بستی میں آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں کہہ دیا کہ بھائی پوری بستی والے ان کے دشمن ہوں گے، انہوں جیسے بھی ہوں گے، لیکن میں ان کو پناہ دے دیا، یہ میری امان میں ہے، یہ میری سیکیورٹی میں ہے۔ کب تک؟ 2 سال تک، 1 سال تک، یہ قدموں پہ کھڑنے تک، یہ پیسہ کمانے تک میں امان دے دیا، پناہ دے دیے۔ لیکن پناہ دے دینے کے بعد پھر سامنے والوں کا پریشر آیا تو آپ بول دیے اچھی بات ہے، جاؤ اس کو مار دو، اس کو لے کے چلو، بسیتے چلے جاؤ۔ یہ پناہ نہیں توڑنی چاہیے جب تک کہ دونوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جس کو آپ پناہ دیے اور آپ کے درمیان وہ ایگریمنٹ نہ ٹوٹ جائے۔ ابو طالب جو تھے کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی قریش کے لوگوں سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے تو لوگ کہتے تھے دعوت کا کام یا نہ کرو۔ ابو طالب نے کہا میں نے پناہ دے دی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ لگائے گا یا مارے گا تو ابو طالب اور ابو طالب کے پورے قبیلے والوں سے اعلان جنگ کا مطلب ہوتا تھا۔ تو ابو طالب ہمیشہ زندگی بھر وہ پناہ قائم رکھے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نام سے ایک آدمی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا تھا، اس نے بھی اسی طرح قائم رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پناہ دیتے، چاہے کفار میں سے ہو، ایگریمنٹ ہوتا، وہ پناہ کو کبھی نہیں توڑتے۔ یعنی ایک بار کسی کو وعدہ دیا کہ آپ کے ساتھ سیکیورٹی کا کام کریں گے تو نہیں توڑنا چاہیے جب تک کہ جس کو سیکیورٹی دیے وہ آپ سے کیا ہوا وعدہ نہ توڑ دے۔ جیسے قریش کے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا، کیا؟ ایک دوسرے کو پناہ دے دی گئی، ایک دوسرے کے امان ہے، لڑائی نہیں لڑیں گے 10 سال تک۔ اب قریش کے سپورٹ میں کچھ قبیلے آ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کچھ قبیلے آ گئے تھے۔ مطلب یہ تھا سارے قبیلے والوں میں سے کوئی ایک بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مارے گا، مسلمانوں کو مارے گا، یہ ایگریمنٹ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ہوا تھا۔ قریش کی ایگریمنٹ میں ایک قبیلے والا تھا بنو قضا، بنو بکر نام سے 2 قبیلوں میں پرانے زمانے کی جنگیں تھیں، لیکن بنو قضا اور بنو بکر میں جب جنگیں تھیں تو ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں آ گئے تھے، ایک قریش کی سپورٹ میں تھے۔ لیکن یہ بنو قضا بنو بکر موقع کا فائدہ اٹھا کے جو قریش کی طرف قبیلے والے سپورٹ میں آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں جو قبیلے والے تھے بنو بکر غالباً ان پر حملہ کر دیا، یا بنو خزا نے بنو بکر پر بنو خدا پر
ایگزیکٹ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کون سے قبیلے والا تھا. جیسے ہی حملہ ہوا قریش کے فرینڈشپ قبیلے والے کی طرف سے، ایگریمنٹ ٹوٹ گیا جو امن کا کیا گیا تھا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پہ فتح کرنے کا ارادہ کیا اور 10,000 کا لشکر لے کے مکے کی طرف گیا اور مکہ فتح کر لیا. یہ ایگریمنٹ جب تک کہ جس کو آپ نے پناہ دے دی وہ نہ ٹوٹ جائے تب تک کہ آپ اپنے ایگریمنٹ پہ قائم رہنا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پناہ دے، یا مسلمان کی بات ہے، کفار کی مثال میں دیا ہوں اب تک آپ کو اس سے پہلے کی، کیسے وہ لوگ سپورٹ کیے. تو لہذا مسلمان کو جب آپ امان دیں، اس کا سپورٹ کریں، اس کو نبھانا جب تک کہ آپ نبھا سکتے، یا دھوکہ نہیں دینا، اس کو بتا دینا کہ اب میری طاقت میں بات نہیں ہے کہ اب آپ کا راستہ دیکھیے، اس طریقے سے. تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے اگر امان دے کر پناہ دے کر توڑ دی گئی. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. اخلاقیات، سبحان اللہ، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے. یہ پناہ دینے کا یہ جو چیپٹر ہے، سبجیکٹ اس بات کو واضح کرتا ہے. تو لہذا کفار کے ساتھ بھی انسانیت، مسلمان کے ساتھ بھی انسانیت. اس لیے کہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے، ویسے ہی انسانیت اسلام کا حصہ ہے. مزید باتیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہوگی. 30 گناہ جو کبائر میں سے ہیں، وہ بھی اخلاقیات کے چیپٹر میں، مینرز اور کیریکٹرز اچھے کرنے کے لیے، سبحان اللہ، اچھے انسان بنانے کے لیے، اس سے متعلق اب تک باتیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید اخلاقیات میں جو کبیرہ گناہ اس کا ذکر کریں گے. ہم میں سے جس کسی سے گناہ ہوئے ہیں خالص توبہ کریں، توبۃ نصوحہ، اور آگے گناہوں سے بچیں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں کہ یہ معمولی گناہ نہیں ہے. معاشرے میں بات کو عام کریں کہ کبائر ہیں جس کا ہم ارتکاب کر رہے ہوں. اللہ ہم سب کو کبائر سے محفوظ رکھے، اور جو کبیرہ سرزد ہو چکے ہیں اللہ ان کے لیے خالص توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے ان گناہوں کو اپنی رحمت خاص سے مٹا دے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.